تو سمجھ لو کہ کانٹوں سے گزر کر، آگ سے گزر کر دین پر چلنا یہ دشوار گزار ہوگا۔ اور یہ معاشرہ اگر دیکھا جائے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو اسی پرفتن معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس پرفتن معاشرے میں جو دین کا نام لیتا ہے، جو دین پر چلتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، مساجد و مدارس سے محبت کرتا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاسبان رہ کر زندگی گزارتا ہے، سنتوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یقین کرے وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کم تر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ تر ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ بعض اوقات مولوی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے مولوی بات کریں، تحفظ قرآن کی بات آتی ہے مولوی بات کریں، دیگر دنیا کی باتیں ہوں وہ نام کمائیں، وہ اس موضوع پر ڈسکس کریں، اس موضوع پر وہ گفتگو کریں، نعرے لگائیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو مولوی تک محدود کر دیا۔ حالانکہ یہ مولوی تک محدود نہیں ہے، ہر مسلمان تک محدود ہے، ہر عاشق رسول عاشق قرآن تک محدود ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہوا یوں کہ جب اپنی اپنی پڑ گئی اور دین کو استعمال کیا گیا، چاہے وہ مولوی ہو یا عام دنیا دار ہو، تو پھر خرابی پیدا ہوئی۔ میں آج ابتدائے کلام کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پر، تھوڑی سی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ لے جاؤں گا اسی موضوع کے اندر ہی انشاءاللہ آپ توجہ فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حضور کے بارے میں، میں کہنا چاہتا ہوں وہ توجہ فرمائے گا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، لوگوں کو ڈر سنائیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، لوگوں کو خوشخبری سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت بڑی نگاہ سے دیکھیں، محبت بڑے الفاظ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، اور ضرورت پڑے تو تلوار کا استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ میٹھے بول بول کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، تلوار کا جب استعمال کیا، تلوار کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کیا، تو اس لیے فرماتا بشیرم و نذیرہ، خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جہاں جنت کی بات ہوگی وہاں جہنم کی بھی بات ہوگی، جہاں میٹھے بول کی بات ہوگی وہاں تلوار کی بات بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے ہم کل قیامت میں جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ جو جملے میں نے کہے قرآن کے، یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ سے نہیں پوچھا جانا جہنم والوں کے بارے میں تو تم کون ہوتے ہو؟ یہاں پر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان سے بھی تبلیغ کی، آپ نے تلوار سے بھی تبلیغ کی، لیکن تم نہ تو زبان سے کرتے ہو نہ تلوار سے کرتے ہو، اور بات کرتے ہو کہ بس پوچھا نہیں جائے گا۔ جب رسول اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا تو ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ بھائی رسول اللہ علیہ السلام نے سفر کر کے، راتوں کو جاگ کر، قربانیاں دے کر تلوار کا استعمال بھی کیا، اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، لیکن تم تو خود دین پر نہیں چلتے، تم آگے بڑھ کر کیا کرو گے؟ لیکن یہاں پر ہوا کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہاں پر ہوا انہوں نے معاملات دین کے کیوں چھوڑے کہ ہم کیا کر لیں، یہود و نصارہ کو راضی کر لیتے ہیں، وہ راضی ہو جائیں گے تو ہماری روٹی کھل جائے گی، ہمارا کاروبار وسیع ہو جائے گا، یہاں پر لبرلزم آ جائے گا، یہاں پر ترقی آ جائے گی۔ لیکن قرآن میں اللہ پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کچھ بھی کر لو، تم ان کے کتے بھی نہلا لو، تم ان کی خادمی بھی کر لو، نوکری کر لو، کچھ بھی قربانی دے رہو، رب نے ارشاد فرما دیا کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دوست نہیں ہو سکتے، کون کہہ رہا ہے؟ نہ مولوی، نہ مفتی، نہ کوئی اور، بلکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن ہمارے آج کل کے دنیا دار، سیاسی لیڈران اور اس کے علاوہ لوگ ان کے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نہ ان کو قرآن کا، پھر ان کے دل میں قرآن کی عزت رہی، نہ رسول اللہ کا پاسما رہا، بلکہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ہمارے گریباں تک وہ پہنچ گئی۔ آج ہمیں وہ تاریخی باتیں وہ بھی یاد ہیں، اور آج بھی تاریخ کی ایسی باتیں جو رقم کی جا رہی ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں روزانہ، کیا لٹتے ہوئے لاشیں، بکھری ہوئی لاشیں،
بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح تمہیں نظر نہیں آ رہی مسلمانوں کی؟ وہاں شام بگڑ گیا، عراق میں بغداد میں لاشیں پڑی ہیں بچوں کی بوڑھوں کی، اور اس کے علاوہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جب انہوں نے رسول اللہ کے خاکے بنائے، نعوذ باللہ قرآن کو نظر آتش کیا، تو ہمارے لیڈران کہتے پھر رہے تھے کہ یارو بات نہ کرو ہماری روٹی بند ہو جائے گی۔ میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں، یارو بتاؤ، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ایک لیڈر نے کہا ان کے خلاف بولا، فرانس کے خلاف، تو ہماری روٹی بند ہو جائے گی۔ آج بتائیں ہمارے پاکستان کا حال کیا ہے؟ کیا غریب لائنوں میں کھڑے آٹا نہیں ڈھونڈ رہے؟ کیا آج لوگ خودکشیاں نہیں کر رہے؟ پتہ یہ چلا دین کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو رب نے ہمیں بھوکا چھوڑ دیا، رب تعالیٰ نے ہمارے پیٹ کو نہیں دیکھا، ہماری عزتوں کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے دین کی عزت کی رکھوالی نہیں رکھی، جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی رکھوالی نہیں رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں دیکھا یہ میرا بندہ بھوکا ہے، یہ میرا بندہ پیاسا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ جو یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ پہلے کہہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ میں ایک لفظ رہ گیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہ کر دو، جو وہ کہتے ہیں تم اس پر عمل نہ کرو، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن فرمایا اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر کسی نے علم آنے کے بعد، حق آنے کے بعد بھی ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلا، ان کے ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ آیت کا حصہ جو سنانا چاہتا ہوں آپ کو، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر یاد رکھنا تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آج اس حالات کو اس تناظر میں ہم دیکھیں، جب ناموس رسالت کی بات نہ کی گئی، جب قرآن کے تحفظ کی بات نہ کی گئی، دین اسلام کے تحفظ کی بات نہ کی گئی، تو پھر کیا ہوا؟ آج حال دیکھ لیں، ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں پہنچ رہا، ہمیں کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو سینے سے لگانے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیں استعمال کیا تو ایسے ٹھوکر مار کے ہمیں پھینک دیا۔ لیکن حال کیا ہے؟ ہمارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا حالات کیا ہوں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، اور کچھ نے آ کر کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوجوں کو واپس بلا لیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو بھیج کر گئے، میں ابو بکر واپس بلا لوں؟ پھر مسیلمہ کذاب نے جب اعلان نبوت کر دیا، پہلے بھی وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی کہلوانا چاہتا تھا، اب اس نے صراحت کے ساتھ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وصال فرما گئے ہیں۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا تو لوگوں نے پھر کہا کہ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، حالات ایسے ہیں کہ ابھی بھی رسول اللہ کا وصال ظاہری ہوا ہے، اگر ہم نے جنگ چھیڑ لی تو ہمارا تو کچھ بچے گا نہیں، ہماری روٹی بند ہو جائے گی، مسلمان ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ یہ ابو بکر جو ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہا، جس نے رسول اللہ سے وفائیں نبھائی، حضور کی عزت کا محافظ بن کے رہا، اب میں اپنی جان بچانے کے لیے، تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے خیر کہہ دوں، خیر ہے، رسول اللہ کی ناموس پر بات ہو رہی ہے، پھر کیا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد کر لیں گے۔ آج اگر مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم نہ کیا گیا تو تاریخ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ آپ نے پھر جب اعلان کیا تو پھر کر کے دکھایا، اور ایسا کر کے دکھایا۔ یہاں پر تو کہا جاتا ہے نا مجھے 10 سال حکومت ملتے تو پھر یہ ہوتا، مجھے 50 سال ملتے، ایک حکومت ملی اگلی ملتی تو پھر جا کر میں یہاں پر نظام اچھا کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش صرف اور صرف 2.5 سال حکومت کی ہے، صرف اور صرف۔ مسیلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا۔ امت پر سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 بڑے احسانات ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نا تو آج امت بکھری ہوئی پڑی ہوتی۔ ایک تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ،
اور دوسرا قرآن کا تحفظ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا۔ وہ کیسے؟ قرآن بکھرے موتیوں کی طرح ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس ایک آیت، کسی کے پاس ایک سورہ مبارکہ، کسی کے پاس 2 سورتیں، کسی کے پاس ایک رکوع، ایسے لکھا ہوا تھا بکھرے موتیوں کی طرح۔ صحابہ کرام سے مشاورت کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے مطابق قرآن کو جمع کیا۔ اگر قرآن جمع نہ ہوتا، قرآن جمع نہ ہوتا، ابھی جمع ہے تو ہم بکھرے ہوئے، ہم ابھی جمع ہے، اگر جمع نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ اب اندازہ لگا لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بڑے احسانات، کیا؟ ختم نبوت کا جو ڈاکو تھا اس کو واصل جہنم کر کے بتایا ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے، آٹے پر بات ہو سکتی ہے، گندم پر بات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سیاست پر بات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ گورنرشپ پر بات ہو سکتی ہے، لیکن بات نہیں ہو سکتی تو ناموس رسالت پر بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ کر کے دکھایا اور بتایا امت کو رسول اللہ کی ناموس ہے تو سب کچھ ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ کسی کی زبان شاید بند ہو گئی، یہ گونگے بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، سارے سیاستدان، ساری پارٹیوں کے لوگ، سربراہ اپنی اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، اپنی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، یورپ ناراض ہو جائے گا، سویڈن کے اندر قرآن کو نظر آتش کیا گیا، مجال ہے کسی سیاسی رہنما نے بیان تک دیا ہو، لیکن یقین کرے میرے اوپر بھی افسوس ہے، آپ کے اوپر بھی افسوس ہے کہ جو قرآن کی بات نہ کرے، ناموس رسالت کی بات نہ کرے، جو ختم نبوت کی بات نہ کرے، ہم پھر بھی ان کے جلسوں میں جا کر نعرے لگاتے ہیں۔ کیا کل قیامت میں اگر اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، کیا رب نے مجھ سے نہیں پوچھنا؟ کیا رب نے آپ سے نہیں پوچھنا؟ بتاؤ، جو میرے نبی کی ناموس کی بات نہ کر سکا، نبی کی ختم نبوت کی بات نہ کر سکا، قرآن کے تحفظ کی بات نہ کر سکا، ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا، تم اس کے نعرے لگاتے رہے اب جواب دو، وہاں پر جواب نہیں بن پڑے گا۔ ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی۔ تو اس لیے یارو، یہ جو قرآن کا تحفظ ہے یہ اسی وقت ہوگا جب دین کے ساتھ بندہ وفادار رہے گا، ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاسباں بن کر بندہ زندگی گزارے گا، اسی وقت تحفظ ہوگا۔